وقال الله تبارك وتعالى أيضا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ رواہ البخاری۔ معزز میرے دینی و اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف، توصیف، تکبیر، تحمید، تحلیل اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بے حساب درود و سلام ہو خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ معزز سامعین، چونکہ نزول قرآن کا مہینہ بالکل قریب ہے، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کے فضائل کے عنوان پر کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ معزز سامعین، قبل اس کے کہ اپنے خطاب کا آغاز کروں، کچھ بطور تذکیر نصیحتیں ہیں۔ نصیحت کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے یہ باتیں کہی جا رہی ہے، اسے کوئی تنقید نہ سمجھے۔ سب سے پہلی بات، مسجد کے لیے جب ہم تشریف لائے تو صف بندی کا خاص طور پر خیال رکھیں، اگلی صفوں کو پر کریں اور اس کے بعد جہاں جگہ ملے وہاں پر بیٹھیں، پیچھے سے سامنے آنے کی کوشش نہ کریں، دوسروں کو خلل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب مسجد آئے، خاص طور پر جمعے کے لیے قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کر رہے ہوں تو اتنی بلند آواز کے ساتھ نہ کریں کہ دوسروں کی نوافل میں خلل ہو، اس کا بھی ہم کو لحاظ رکھنا ہے۔ جب مسجد آئے تو سیل فون سائلنٹ پہ رکھیں، اور جب ہم مسجد آئے تو بالکل اتنے چھوٹے بچوں کو نہ لائے کہ جن کی وجہ سے دوسروں کی عبادتوں میں خلل ہو۔ خاص طور پر میری ماں اور بہنوں کے لیے یہ نصیحت ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو جب ساتھ میں لائیں تو پھر مسجد کے پورے آداب کا پاس و لحاظ رکھیں، اور چھوٹے بچوں کو موبائل نہ دے۔ پہلے تو بچوں کو نہ لائے اتنے چھوٹے جن کو بالکل مسجد کے آداب کا پاس و لحاظ نہیں، جنہیں کچھ بھی شعور نہیں۔ اگر لانا ہی ضروری ہے، گھر میں دیکھ بھال کرنے والے کوئی نہیں، مجبوری ہے، تو بالکل اپنی ذمہ داری پہ لائے، اپنے ساتھ رکھے، دوسروں کی عبادتوں میں خلل نہ ہو۔ اگر ہم بچوں کو موبائل دے دیں گے اور اس کے اندر بے حیائی کی چیزیں آئیں گی، گانے وغیرہ آئیں گے نمازوں کے دوران، تو دوسروں کی عبادتوں میں خلل ہوگا۔ اور اگر کبھی ایسی کچھ حالات پیش آ جائے، چونکہ انسان ہے، کوئی جان بوجھ کر خلل ڈالنا نہیں چاہتا، اور بچے بالکل معصوم ہوتے ہیں، انہیں تمیز نہیں رہتی، کبھی کوئی نصیحت بھی اگر کر دے تو اسے برا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور عبادتوں کے لیے ہم مسجد کو، نیکیاں کمانے کے لیے مسجد کو ہم آتے ہیں۔ اگر مسجد آنے کے بعد عبادتوں میں اگر خلل ہو رہا ہے تو پھر یہ اچھی بات نہیں، مناسب بات نہیں ہے۔ اور خواتین جب مسجد آئے خوشبو لگا کر نہ آئے، یہاں تک کہ جب بازار بھی جائے یا گھر سے باہر بھی نکلے تو خوشبو نہ لگائے۔ اسی طریقے سے بجنے والے پازیب کا استعمال نہ کرے۔ جب مسجد آئے تو بالکل ڈھیلے ڈھالے برقعے پہن کر مسجد کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے مسجد آئے، اور جہاں جگہ ملی
وہاں پر بیٹھ جائیں۔ اگر صف بندی میں بچوں کی وجہ سے اگر صف میں خلل ہو رہا ہو تو بچوں کو پیچھے کرے یا خود بچوں کے ساتھ پیچھے کھڑ جائے تاکہ دوسروں کی نماز میں خلل نہ ہو۔ معزز سامعین، قرآن مجید یہ کتاب زندگی ہے، یہ دستور زندگی ہے۔ قرآن مجید یہ ہدایت کے لیے، نصیحت کے لیے رب العالمین کی جانب سے نازل شدہ کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن مجید ان لوگوں کو راہ راست کی طرف لانے والی کتاب ہے۔ اگر سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، زندگی میں پریشان ہو، تکلیفوں میں زندگی گزر رہی ہے، تنگ دستی میں زندگی گزر رہی ہے، مصیبتوں، بیماریوں، پریشانیوں میں زندگی گزر رہی ہے، تو آئیے قرآن مجید کی طرف۔ اللہ کہہ رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ اگر ہدایت چاہتے ہو آؤ قرآن کی طرف، سکون چاہتے ہو آؤ قرآن کی طرف۔ قرآن مجید سے دلوں کو راحت ملتی ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، خبردار سن لو، دلوں کا اطمینان قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کے ذکر، اور اللہ کا ذکر تسبیحات ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ لوگ سکون کے لیے نشے کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہیں، گندی چیزیں، گندی باتیں سنتے ہیں، پھر بھی انہیں وہ سکون نہیں ملتا، وہ راحت نہیں ملتی۔ سکون کے لیے ذکر و اذکار کا اہتمام کیجیے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیجیے، قرآن مجید پڑھیے یا سنیے، اور جب ہم سنیں تو پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ یہ نہیں کہ قرآن مجید کو موبائل میں لگا دیے، باتوں میں، کاموں میں مصروف ہو گئے، یہ مناسب نہیں ہے۔ قرآن مجید کا یہ حق ہے کہ قرآن مجید کی جب تلاوت کی جائے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ غور سے سنو، جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، رب العالمین نے فرمایا کہ غور سے سنو، یہ حکم ہے، وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور خاموش رہو۔ ایک تو غور سے سننا بھی ہے اور پھر خاموش رہنا ہے، اس کے آداب ہے، اس کے آداب کا لحاظ رکھنا ہے۔ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ معزز سامعین، قرآن مجید یہ نصیحت کے لیے نازل ہوئی، گویا کہ یہ رب العالمین کی جانب سے بندوں کے لیے ایک اہم میسج ہے، ایک اہم پیغام ہے۔ جیسے ہمارے پاس کوئی اگر کچھ میسج بھیجتا ہے پرسنلی تو خاص طور پر ہم اسے توجہ دیتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ یہ رب العالمین کا پیغام ہے، ایک میسج ہے۔ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، ساتھ ہی ساتھ کچھ ترجمہ بھی ہم کو پڑھنا چاہیے تاکہ کیا پڑھ رہے ہیں یہ سمجھ سکے، اور جب ہم قرآن مجید پڑھیں تو اس کا مخاطب اپنے آپ کو سمجھے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے مخاطب ہے، اللہ رب العالمین مجھے پیغام دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین مجھے نصیحت کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین مجھے حکم دے رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ رسمی طور پر پڑھ لیے، رسمی طور پر سن لیے، رسمی طور پر معنی و مفہوم سمجھ گئے اور یہ سمجھے کہ یہ تو 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے ہے۔ نہیں، اگر قرآن مجید میں اگر ہم یہ آیت پڑھیں افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں، دل بند ہو چکے ہیں؟ فوراً بندے کی زبان سے یہ نکلنا کہ الہی ہم ضرور غور و فکر کریں گے، توجہ دیں گے، ہمارے دل ابھی کھلے ہوئے ہیں، ہم ہدایت حاصل کریں گے، ہم نصیحت حاصل کریں گے۔ جب کبھی قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں، عذابات کی آیتوں پر سے گزرے، وہ احساس پیدا کرے عذابات کا کہ اگر ہم گناہ کریں
اور ان عذابات کے مستحق بن جائے، وہ آگ، وہ جہنم کی وعیدیں، دل کانپ جانا چاہیے اور فوراً اللہ کے عذابات سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اور وہ احساس پیدا کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی دیکھیں کہ کتنے گناہگار ہیں۔ اگر اللہ کی معافی نہ ملے اور اللہ نہ کرے، اللہ محفوظ رکھے، اگر اس میں اگر ہم گرفتار ہو جائیں گے تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ یہ نہیں کہ گناہگار کوئی دوسرے ہیں، ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ وعیدیں جن پر نازل کی گئی، یہ نہیں کہ وہ دوسرے ہیں، ہم بھی مخاطب ہو سکتے ہیں۔ جب کبھی اللہ کی نعمتوں کا ذکر سنیں یا قرآن مجید میں پڑھے تو نعمتیں مانگے اور وہ نعمتوں کا احساس پیدا کرے، اللہ کا شکر ادا بجا لائے۔ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا۔ هو الذی جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس نے تمہیں سننے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت دیا ہے۔ رب کا شکر ادا بجا لانا چاہیے۔ ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں، جب جنت کی نعمتوں کا تذکرہ سنے یا پڑھے یا ان آیات پر سے گزرے، جنت مانگنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں جنت مانگتا ہوں، جنت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ نعمتیں رب العالمین نے جن بندوں کے لیے رکھا ہے، ان بندوں کو ہم میں بھی شامل فرما۔ قرآن مجید نصیحت کے لیے بہت آسان کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں یسرنا، ہم نے آسان کر دیا۔ یسرا عربی زبان میں آسانی کے لیے آتا ہے۔ یسرنا القرآن، ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والے؟ لوگوں میں کیا مزاج بنا ہوا ہے؟ قرآن مجید سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ قرآن مجید پڑھنا، سمجھنا، اس کے لیے بہت علم ہونا چاہیے۔ آج میرے بھائی ہر زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ ہے۔ الحمدللہ لوگوں کو شعور آ رہا ہے۔ اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنائے کہ دن کا کوئی وقت قرآن مجید کی تلاوت کے لیے رکھیے، قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر کے لیے رکھیے۔ تفاسیر کی کتابیں موجود ہے، ترجمے کی کتابیں موجود ہے۔ ایک آیت، دو آیت، ایک رکوع، آدھا رکوع، گھر کے جو بڑے مرد یا خواتین، خاص طور پر نانی، دادی، خالہ، جو گھر کی بڑی عمر کی خواتین ہوتی ہے یا مائیں، گھر کا ماحول ایسا بنائے کہ ہر دن چند آیتوں کا ترجمہ، چند آیتیں پڑھے، ترجمہ پڑھے، تفسیر بتلائے، تاکہ نصیحت حاصل ہو سکے۔ معزز سامعین، قرآن مجید یہ دلوں کو بدلنے والی کتاب ہے۔ سخت سے سخت دشمن قرآن مجید کی آیات سے پگھل گئے۔ قرآن مجید کی تلاوت ایسے انداز میں کرنا چاہیے جس انداز میں نازل ہوا۔ نہیں آتا، سیکھنا چاہیے۔ اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، کوئی خاص وقت نہیں ہے سیکھنے کا کہ 50 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے، اب سن لے رہے کافی ہے۔ نہیں، سیکھنا چاہیے۔ چند دنوں میں ہم سیکھ لے سکتے ہیں۔ سیکھ کر پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آج قرآن مجید سے ہمارا رشتہ بالکل کمزور ہو چکا۔ جب سے موبائل ہاتھ میں آ گیا، قرآن مجید کی طرف توجہ کم ہو گئی۔ نہ گھر میں تلاوت قرآن مجید کا اہتمام، نہ گھر کے بڑے اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑیے۔ قرآن مجید یہ کتاب زندگی ہے، ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بلند مراتب عطا کرتے ہیں، بلند مرتبوں پر لوگوں کو فائز کرتے ہیں، اور جو اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید غلاموں کو بلند مرتبے عطا کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اپنے جو خاص کمیٹی بنائے، اس میں ایک معیار مقرر کیے، جو حافظ قرآن یا عالم قرآن کا جس کو جتنا زیادہ علم تھا، اپنی کمیٹی میں ایسے لوگوں کو منتخب کیے، اور اس کا اثر یہ ہوا
کہ مکے کے گورنر حضرت نافع بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مقرر کیا گیا اور وہ کسی وجہ سے کئی سفر پر نکلے، تو اسلامی مزاج ہے کہ اگر کوئی امیر، کوئی ذمہ دار کسی علاقے سے جاتا ہے تو اپنا نائب مقرر کرتا ہے، اپنی ذمہ داری کسی اور کو دے کر نکلتا ہے۔ تو ایک مرتبہ نافع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گئے ہوئے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اپنا نائب کس کو مقرر کیے؟ تو فرماتے ہیں عبد الرحمن بن ابزی رضی اللہ عنہ کو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ کوئی انجان نظر آ رہے ہیں۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ غلام ہے، لیکن اللہ نے انہیں قرآن مجید کا علم دیا، یہ علم الفرائض، میراث کے علم کے ماہر ہے، اور فلاں فلاں انہیں چیزیں یاد ہیں، یہ دلیل مقرر کی۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ غلاموں کو بلند مرتبے عطا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ اس موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سچ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی برکت کی وجہ سے، قرآن مجید پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگوں کو بلند ترین مرتبے عطا کرتے ہیں۔ وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، انہیں ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ اٹھائے، جب تک قرآن مجید کو لوگ دستور زندگی سمجھے، قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرتے رہے، قرآن مجید پر عمل کرتے رہے، بلند مرتبوں پہ فائز ہوئے۔ جب قرآن مجید کو چھوڑ دیے، ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اتنی کثیر تعداد کے باوجود کوئی وقعت نہیں۔ یہ قرآن مجید کو چھوڑ دینے کا نتیجہ ہے میرے بھائی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو عرب کے بچے، خواتین سننے کے لیے گھر کے پاس جمع ہو جایا کرتی تھی۔ مشرکین مکہ پریشان ہو جاتے، کہتے کہ ابو بکر قرآن مجید زور سے مت پڑھو، ہمارے بچے عورتیں فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور اتنی رقت آمیز انداز میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ اور دلوں پر اثر کرنے والے قرآن ہے، یہ دلوں پر اثر کرتی ہے۔ کبھی ہم تنہائی میں غور سے پڑھیں اور پڑھ کر اس کے مفہوم کو سمجھیں، یقیناً ہمارے دل پگھل جائیں گے، ہدایت سے ہمارا دل منور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسی عنوان کو جاری رکھتے ہوئے آئندہ جمعہ بھی اسی قرآن مجید کتاب زندگی، دستور زندگی، اسی عنوان کو جاری رکھوں گا۔ پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہی سے قرآن مجید کی تلاوت کی عادت ڈالیے، قرآن مجید پڑھیے، سنیے، وقت نکالیے پڑھنے کے لیے، نہیں آتا تو سیکھیے، صحیح مخارج کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، اور گھر کے ماحول کو، ہم جہاں بھی رہتے ہیں وہاں پر آج کل موبائل میں بھی قرآن رہتا ہے، کچھ بھی وقت ملا فوراً تلاوت شروع کر دینا چاہیے۔ ایک ایک لفظ پر 10 نیکیوں کا وعدہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنا، قرآن مجید کو دستور زندگی سمجھتے ہوئے اس کے نور سے اپنے دلوں کو منور کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے دل و دماغ کو کھول دے۔ الہ العالمین قرآن مجید سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے والا بنا۔ الہ العالمین اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینے والا بنا، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہے صحت عاجلہ شفا کامل عطا فرما، جو پریشان ہے اے اللہ ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ اے اللہ والدین اگر بیمار ہے تو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ والدین موجود نہیں ہے تو الہی ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ الہ العالمین ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی خیر خواہی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دلوں کو جوڑ دے، بغض، عناد، نفرتوں سے ہمارے دل و دماغ کو پاک و صاف کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك الجنة، اللهم اجرنا من النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا وقرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جبار كريم ملك بر رحيم رب العالمين.